واللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف بارڈر کے اوپر ایک نعرہ لگ جائے 10,000 بندہ ہی ہوئے تو ایک باری نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت تے لبیک دا نعرہ لگ جائے نعرہ حیدری بھی نال جے ہندو دی بودی بھی گئی تے دھوتی بھی گئی کچھ بھی نہیں رہنا ہندوؤں دا اتنے بڑے بزدل ہیں میں تو انہوں نے سچی گل کر رہا ہوں ہندو بہت لڑنے کے تو قابل بالکل ہی نہیں ہے نا گائے کا پیشاب پی کر بندہ کیا لڑے گا یہ کیا کوا کیا شاہین کا مقابلہ کر سکتا ہے کوا شاہین کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کی تو پرواز کے ساتھ نہیں اڑ سکتا وہ تو 1 میل بھی اوپر نہیں جا سکتا تو وہ تو 7 آسمانوں کو کراس کر جاتا ہے شاہین تو شاہین ہے ہاں جی اس واسطے آپ حضرات جہاں بیٹھیں کوئی جہاد کی بات کریں تاکہ کچھ نہ کچھ آگے بھی آواز جائے جن لوگوں کو آپ نے تو خیر ووٹ نہیں دیے جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو کہو بھائی تو انہوں نے کوئی سلجید دیو سمجھ آئی انہوں نے کوئی سلجید دی گولی دیو کوئی تکڑے ہونے گڈے کوڑے کوئی جان پاؤ یہ کھڑے ہون جناب تو جا کے کشمیر دے مظلوم مسلمانوں دی مدد کرن اگے تو برما تو تہاڈا چلو جی تسی دور سی او تو تہاڈا نظریہ ہی کوئی نہیں کیوں جی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے سمجھ آئی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے میں نے وہاں دیکھا ہندوستان کے اندر جو مسلمان مذہبی رہتے ہیں وہ ہندوستان کے ترانے پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے اقبال کہنا اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے تو وہاں ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان وہاں مسلمانوں کو میں نے دیکھا وہ پگڑیاں باندھے اور بڑے بڑے آپ نے شکلیں مذہبی بنائی ہوئی اور وہ ہندوستان کے ترانے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پیارا ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان ہمارا پیارا تم نے بتایا ہی نہیں نا کہ اسلام ہے کیا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ایک گل میں وضاحت کریں تو انہوں نے تھکے لے جائیں اقبال گل کی مسلم نے بھی تعمیر کیا وہ حرم نہیں اپنا حرم اپنا حرم کا اور تعظیم کے آذر نے ترشوائے صنم اور کہندا ہے تعظیم بت پرستی بت اقبال کہندا تعظیم حاضر بت پرستو بت گر کیوں جی کہندا ہے بت پرست بھی ہیں تے پھر بت ویچتے بھی ہیں بت گھڑ دین پھر بت ویچ دین اے نظریے ویچ دین پھر کہندے ہیں اس بت دی پوجا بھی کرو تسی اس واسطے ایک گلاں تو باہر نکل کے اسلام تیرا دیس ہے اور صحابہ نے بھی پہچان یہی کرائی جب حضرت سفینہ تے شہر حملہ آور ہویا نا آپ نے نہیں فرمایا میں مکے دے رہن والا میں جناب عرب دا رہن والا آپ نے تعارف یہی مصطفی ہونے دا کرایا فرمایا سنو یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا خیال کری میں محمد عربی دا غلام ہاں تے دریائے دجلہ نے حضرت سعد اپنا تعارف یہ نہیں کرایا کہ میں انجا تے میں مکے والا تے نا انہاں فرمایا دریا تو جاندا سی کون ہے اسی محمد عربی دے غلام اسلام تیرا دیس ہے جدو اے پہچان ہی تسا ختم کر چھڈی تے مدد تے آنی ومن نصر اللہ من عند اللہ کیوں جی وکان حقا علینا نصر المؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون ان کو تو اللہ شر الدواب کہتا ہے جن کے بارے میں جن کے پاس تم جا کر مسئلہ کشمیر حل کرانا چاہتے ہو ان کو تو قرآن کیا کہتا ہے جناب یہ تو زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین مخلوق ہے یہ سمن بھی ہیں اور بکمن بھی ہیں یہ بہرے بھی ہیں اور گنگے بھی ہیں اور لا یعقلون بھی ہیں قرآن جن کہتا ہے ان کے پاس تو عقل آئی کوئی نہیں تم کس طرح مسئلہ کشمیر ان سے حل کرانا چاہتے ہو مسئلہ کشمیر صرف اللہ کی مدد سے حل ہوگا اور اس کی تائید ہوگی تو اس وقت مسئلہ کشمیر حل ہوگا لو جی مر رہا منکم سلطانا اے مولا حسین دا خطبہ ہے مر رہا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فرمایا رسول اللہ نے میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے
فرمایا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان وہ توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے، بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے، نہیں، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کرے گا۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جی یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو؟ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں جی؟ جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفیء وانا احق بالغیر۔ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا؟ قد لزموا طاعت الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے، وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی، واظہروا الفساد، ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا، وعطلوا الحدود، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا، واستاثروا بالفیء، اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی، پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا؟ چشم گریاں، مزرعے اور گلا کٹ کر نمازے، اور شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا۔ جی اے امام علی مقام فرمایا وانا حق بالغیر، فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو اچھا۔ اب جو فوج سامنے کھڑی تھی، آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا، پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں، جو کہتے تھے دل تے تواڈے نال لیکن تلوار تواڈے نال کوئی، کہندے جی دل تے ساڈے بھی جی عشق رسول ہے، لیکن ساڑی مجبوری ہے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ دینا، مجبوری تو ان کی بھی تھی۔ وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسلکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے، اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں، کس بات پر؟ انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے، یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس، انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں۔ فَإِن تَمَمْتُمْ بِبَيْعَتِكُمْ تَرْشُدُوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے، تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، ہاں جی پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے، جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا، کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے، تو فرمایا فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِي وَابْنُ فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں، جانتے ہو مجھے؟ نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوۃ، آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں
میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا. جہاں میں رہوں گا، جہاں تم رہو گے، حسین تمہارے ساتھ رہے گا. جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے، حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے. نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوۃ. اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اے میرے بچے سارے میں بھائی ناڑ لے آیا، سارا خاندان لے آیا. حسین کے میرے فلکم فی اسوۃ، تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو، میری بیعت تم ختم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تاج کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا ان قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا. بس. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا. اب آپ ذرا سمجھیں بات کہ پیسہ اور نوکریاں کتنی عجیب چیز ہوتی ہیں، اقتدار کتنا عجیب ہوتا ہے کہ سامنے یہ تو خود مولا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ خود فرمانے کہ میرے دوویں صاحبزادے حضور دی شبیہن ظاہری طور پہ بھی فرمایا حسن سر سے لے کر ناف تک اور ناف سے نیچے پاؤں تک حسین حضور کی شبیہ ہے، یعنی حضور کی شبیہ ہیں. حسین منی وانا من حسین. حضور نے فرمایا حسین میرا کہ میں حسین دا. حب اللہ من حب حسینا. فرمایا جو اے اللہ جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر. حسین سبتم من الاسباط. کیوں جی؟ کہ حسین تے خاندان رسالت دا ایک جناب گلے سر صدن